السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. میاں محمد نواز شریف صاحب لندن میں مقیم ہیں اور آج ایک ڈیولپمنٹ یہ ہوئی کہ ان کی جانب سے ایک رپورٹ جمع کرائی گئی ہے لاہور ہائی کورٹ میں. رپورٹ کا متن بڑا دلچسپ ہے، اس کو دیکھ کر ہر قسم کے ٹویٹس آپ کے سامنے آئے ہوں گے. آپ نے سارا دن ٹی وی سکرینز پر دیکھے ہوں گے. وہ ٹویٹس میں بھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. حکومت کی بہت سے لوگ ہیں جو اس چیز پر مذاق بھی اڑا رہے ہیں. ان وے ڈاکٹر شہباز گل، اب تو نواز شریف کے ڈاکٹر کے مطابق ان کو وہ بیماریاں بھی ہو گئیں جو صرف عورتوں کو ہوتی ہیں. لگتا ہے نواز شریف صاحب کو بڑا دھماکہ کرنے والے ہیں، یہ کہا شہباز گل صاحب نے. لیکن یہ بیماری عورتوں میں زیادہ ہوتی ہے، یہ نہیں کہ مردوں میں نہیں ہوا کرتی. 22% کے قریب ایسا ہے کہ یہ مردوں میں ہوتی ہے، لیکن لارجلی یہ خواتین کے اندر ہوتی ہے. عثمان بزدار، جسٹ فار دا ریکارڈ آل ہارٹ ڈیزیزز آر کورڈ ان صحت کارڈ، جس کو فواد حسین صاحب نے فواد چوری فواد نے بھی ری ٹویٹ کیا. I'm assuming کہ بزدار صاحب کا ہی اکاؤنٹ ہے. لیکن دلچسپ بات اس میں یہ ہے کہ جو میاں صاحب کی رپورٹیں سامنے آئی ہیں اس میں ان وے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ لندن میں رہیں، وہ ہائیڈ پارک میں واک کریں، وہ ایکسرسائز کریں، وہ پاکستان نہ جائیں، وہ کسی ایئرپورٹ کے قریب نہ جائیں. جب تک کرونا ہے تب تک میاں صاحب، جب تک کرونا موجود ہے تب تک میاں صاحب اپنی کوئی علاج نہ کرائیں، کوئی سرجری نہ کرائیں اور اس ساری کو لندن میں رکھیں. یہ ہے بنیادی اس کا. اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ ہے کیا تو یہ اس کا خلاصہ ہے اس رپورٹ کا جو ان کی طرف سے کی گئی ہے. سالڈ جو آخر میں ان کو یہ بھی کہا گیا کہ ان کو سالٹری، مطلب جو جیل میں جانے کی وجہ کیا ہے، لوگوں کو یہ سزا کے طور پر جیل بھیجا جاتا ہے. وہاں اکیلے رہتے ہیں، وہ کنفائنڈ رہتے ہیں، ایک جگہ پہ رہتے ہیں. میاں صاحب کو سزا ہوئی ہے، ان کو جیل میں رہنا ہے. جیل ان کے لیے لگژری یا کنوینئنس کی بات نہیں کہ یہ چوائس کی بات ہے کہ وہ جیل جانا چاہیں تو جائیں، نہیں جانا چاہتے تو نہ جائیں. فواد چودھری صاحب نے اس پر ویڈیو پہ بھی پیغام بھی دیا. سنیے فواد چودھری صاحب انفارمیشن مسٹر کیا فرما رہے تھے. نواز شریف کی بہت ہی ایک دلچسپ میڈیکل رپورٹ آج ہائی کورٹ میں جمع کرائی گئی ہے، جس میں ایک ڈاکٹر شال جو کہ واشنگٹن میں رہتے ہیں، انہوں نے لندن میں رہنے والے نواز شریف کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ بہت سٹریس میں ہیں. اور مجھے امید ہے کہ عدالت اس کا نہ صرف یہ کہ پچھلے جس طریقے سے وہ باہر نکلے اس کا نوٹس لے گی، بلکہ ان جعلی رپورٹس کا بھی سختی سے نوٹس لیا جائے گا اور پاکستان کا وقار جو ہے اس کو بحال ہم کریں گے. یعنی یہ ڈاکٹر صاحب امریکہ میں ہوتے ہیں، فیاض شال نام ہے ان کا. 2004 میں پہلی دفعہ میاں صاحب کو ٹریٹ کیا تھا سعودی عرب جا کے. وہ انہوں نے لندن میں بیٹھے جیسے آپ نے سنا فواد چودھری صاحب نے کہا، لندن میں بیٹھے میاں صاحب کو انہوں نے وہاں سے کہا کہ میاں صاحب کو پاکستان سے باہر جانے کی بالکل، برطانیہ سے باہر پاکستان جانے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. کرونا ختم ہونے کا انتظار کریں، لندن میں رہیں، ہسپتال کے قریب تر رہنے کی کوشش کریں جب تک وہ اینجیوگرافی لندن سے ہی نہیں کرا لیتے. ہمارے ساتھ علی نواز اوان صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا. جاوید لطیف صاحب مسلم لیگ نون سے، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. میاں جاوید لطیف صاحب، آپ سے آغاز کروں گا اس کا. دیکھ تو آپ نے لی ہوگی رپورٹ، پھر بھی پہلے بھی کہا گیا تھا کہ آپ کی جانب سے ٹیسٹ نہیں آتے، ڈاکٹرز کی ایڈوائس بھیجی جاتی ہے. جیسا یہ رپورٹ یہ نہیں بتا رہی کہ ٹیسٹ ہوا، اس کا رزلٹ یہ آیا، اس میں یہ لکھا ہوا ہے. اس میں کہا یہ جاتا ہے کہ میاں صاحب کی پرابلمز کہاں ہیں اور ان کو اس کا سولوشن یہ ہے کہ وہ لندن میں رہیں، واک کریں، کووڈ جب تک ہے تب تک. یعنی یہ ایڈوائس ہے ساری. ٹیسٹ کرا کے پلیٹلیٹس اتنے ہیں، ہارٹ کی یہ کنڈیشن ہے، ٹیسٹ ریزلٹس یہ ہیں، جس طرح کریٹینین کرایا تھا یہ ہے، ہارٹ کے ٹیسٹ کریں، وہ کیوں نہیں بھیجے جاتے؟ کاشف عباسی صاحب شکریہ آپ کا، مگر میں آپ سے یہ گزارش کروں گا جی کہ آج حکومت کس جماعت کی ہے، اور جب نواز شریف گئے تھے اس وقت کس کی حکومت تھی؟ اب آپ دیکھیں کہ اس وقت بھی پی ٹی آئی تھی، آج بھی عمران خان ہے. اس وقت پاکستان کے اداروں نے میڈیکل رپورٹ کس طرح کی دی اور حکومت وقت نے بقول ان کے وزراء نے کہ عمران خان نے چیک کی اور عمران خان نے فیصلہ کیا ان کو باہر بھیجنے کا. اب اگر آج جو بات کی جا رہی ہے تو پھر ہم کیا غلط کہہ رہے ہیں کہ جو شخص آج پاکستان کے چیف ایگزیکٹو ہیں ان کی یہ خواہش ہے، ان کی یہ
فرمان ہے کہ جو میں کہوں وہ قانون بن جائے, جو خواہش کروں اس پر فیصلہ دے دیا جائے. جس طرح حکومت کر رہے ہیں اور جس طرح احتساب کے اداروں کو کنٹرول کیا گیا, اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ انصاف کے ادارے بھی ان کی مرضی کے مطابق چلیں. سر یہ دیکھیں, یہ تو ایک میری بات سنیں, یہ تو میاں صاحب آپ کی بات میں نے مان لی, کنسیڈ کر دیا, آپ لوگوں کا ایک ویو ہے, وہ ویو آپ کا ریکارڈ پر موجود ہے, مان لیا میں نے. اب آ جائیں ذرا میاں صاحب کے باہر جانے کے حالات پر. آپ کے لکھے ہوئے یہ ایفیڈیوٹس جو 50 روپے کے, اس پر شہباز شریف صاحب اور میاں صاحب ایفیڈیوٹ لکھ کر دے کر گئے ہیں آپ لوگ عدالتوں میں, اور ایک کہ کمٹمنٹ یہ تھی کہ رپورٹیں دی جائیں گی. اب آپ کسی بھی ایک ڈاکٹر سے, جو آپ کی مرضی کا ڈاکٹر ہے, بالکل آپ کی مرضی کا, بجائے اس کے کہ آپ کسی اسپتال جائیں, اسپتال جاتے ہیں, ڈاکٹر ٹیسٹ کرتا ہے, وہ ٹیسٹ کے رزلٹ جمع کرائیں, آپ صرف ایک خط کسی بھی اپنی مرضی کے ڈاکٹر کا بھیج دیتے ہیں. وہ جو ہر خط یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ میاں صاحب کو لندن سے باہر جانے کی اجازت نہیں ہے, اس کا مطلب یہ سیاسی خط ہیں, یہ لکھوائے جاتے ہیں اپنی مرضی کے ڈاکٹر سے, جو یہ بتاتے ہیں آپ کو کہ ہاں جی میاں صاحب کہیں نہیں جا رہے. نہیں کاشف, میں نے جو آپ کا اتنا وقت لیا ہے شروع میں اس میں یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو شاید میں کر نہیں پا رہا آپ کے بقول, کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو میڈیکل رپورٹ بنی تھی اس وقت حکومت کس کی تھی, جن کے انفلوئنس میں وہ ادارے تو آپ یہ تھے کہہ رہے ہیں جنہوں نے اس بنائی ہے وقت, وہی غلط ہے, اور آج غلطی ان کی. میں یہ کہتا ہوں کہ بقول ان کے کہ اگر وہ رپورٹ غلط ہے تو 2 سال بعد بھی اگر اس کو انویسٹیگیٹ نہیں یہ کروا سکے تو پھر ان کو حکومت میں رہنے کا ایک لمحے کے لیے بھی حق حاصل نہیں ہے. اور اگر اس وقت رپورٹ ٹھیک تھی, آج یہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو پھر خوف خدا کریں. انہوں نے بھی آخر دنیا سے جانا ہے, اور انہوں نے بھی آخر اس حکومت سے بھی لوگوں کو چھٹکارا ان سے ملنا ہے. تو پھر اس کے بعد جو سر چلے وہ تو علیحدہ بات ہے نا سر, چھٹکارا کیا اس کو برداشت کر لیں گے؟ آپ کی یہ بات تو بالکل درست ہے کہ چھٹکارا ملنا ہے, کیسے ملنا, کیا ملنا ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے میاں صاحب. میں صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ میاں صاحب کیا صحت کی وجہ سے باہر ہیں یا سیاست کی وجہ سے باہر ہیں, ان کو انصاف نہیں ملتا اس وجہ سے باہر ہیں؟ یہ چلے میں آپ سے واپس آگے پوچھتا ہوں, پہلے علی صاحب بیٹھے ہیں, میں ان سے بھی ان کا ویو بھی لے لوں. علی مین صاحب, علی نواز امان صاحب, سوری معافی چاہتا ہوں, یہ پارٹی ایک ہی ہے. وہ کہتے ہیں آپ آج پارٹی کو آپ کو احساس ہوا کہ یہ ہم نے بڑا غلط کر دیا, میاں صاحب کو جانے دیا, رپورٹیں بھی بن رہی ہیں, بیان بازی بھی ہو رہی ہے, سارا کچھ ہو رہا ہے. آخر پہلے کہاں سوئے ہوئے تھے سارے؟ یہ پچھلے تقریباً 27 مہینے سے میاں صاحب باہر ہیں, کوئی رپورٹ نہیں بنی, کوئی بورڈ نہیں بنا, کوئی آپ کے اے جی نے خط نہیں لکھا, یہ سڈنلی ہوا کیا ہے؟ اچھا, پہلے تو میں شبیر لطیف صاحب کو کہوں گا کہ جواب انہوں نے دینا ہے, وہ الٹا سوال کر رہے ہیں. خیر ہم ان کا سوال کو بھی ایڈریس کر دیتے ہیں, پر پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر یہ کیس لگا تھا اور گورنمنٹ اس کے اندر پیش ہوئی تھی, اور گورنمنٹ نے یہی اپیل ہائی کورٹ کو بھی کی تھی. ہائی کورٹ کے کہنے پہ اسی طرح کی ایک ایڈوائس اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئی تھی جب ان کا ضمانت کا کیس لگا ہوا تھا, اور اس کے اندر 2 رکنی بینچ تھا, اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ فیک ایڈوائس آپ نے جو عدالت میں کی ہے, عدالت کا آپ نے مذاق اڑایا ہے. آپ جو ایڈوائسز آپ نے دی ہیں, ان تمام ایڈوائسز کا جو علاج ہے وہ پاکستان کے اندر موجود ہے. اور اس کے بعد انہوں نے حکم کیا تھا کہ آپ اس تاریخ تک نواز شریف صاحب کو واپس آنا چاہیے, اگر اس تاریخ تک واپس نہ آئے تو ہم بھگوڑا ہونے کا پروسیس سٹارٹ کریں گے. اور ان دا اینڈ نواز شریف صاحب واپس نہیں آئے, اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے انہیں بھگوڑا قرار دے دیا ان ایڈوائسز کے طور پہ. اور دوسرا, اگر یہ سمجھتے ہیں جاوید لطیف صاحب کہ ہم نے 2 سال بعد یہ کیا اور ہمیں اتنے اہل نہیں ہیں, تو یہ اپنا ٹائم کیوں بھیل جاتے ہیں؟ جو کہتے ہیں کہ ان کو چلے جانا چاہیے, تو جب مشرف ان کے دور کے اندر گیا تھا اور احسن اقبال صاحب نے کہا تھا کہ میں استعفیٰ دے دوں گا اگر مشرف پاکستان سے باہر چلا گیا ان فیک ایڈوائس اور فیک میڈیکل رپورٹس کی بیس پہ, پھر تو آپ کو تو سیاست کرنے کے بھی اہل نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ آپ کا جو بیانیہ ہے اور جو آپ حرکتیں کرتے ہیں وہ دونوں متضاد ہیں. ایک طرف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں یوسف رضا گیلانی سے کہ وہ جمہوریت کا پورے وہ بنے اور وہ اسی طرح اس پروسیس کو فالو کریں, اور دوسری طرف آپ موجود ہیں ان ساری چیزوں کے جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے. آپ کو وہ فارورڈ بلاک تو برا لگتا ہے, پر آپ کو وہ کاف لیگ کا فارورڈ بلاک بہت اچھا لگتا تھا جس نے شہباز شریف کو 5 سال تک حکومت کرنے کی کاف لیگ کی ٹکٹ پہ جیت کے آگے مدد کی تھی. آپ کو وہ سینیٹر تو بہت اچھے لگتے ہیں جن کو پیسہ دے کے آپ سینیٹر بناتے ہیں, اور آپ یا
कई फोन कॉलों पे किन लोगों को सेनेटर बनाते हैं, अगर कहेंगे तो मैं नाम भी ले दूंगा, और वो जब प्रेजेंट नहीं होते तो आपको जमहूरियत याद आ जाती है। तो हल्की सी सिंपल सी ये बात है, अगर किसी कैदी को दिमाग पे प्रेशर ना हो उसके कि मुझे सजा हुई है, तो वो सजा देने का फायदा नहीं है। सजा तो होती इसीलिए है कि आपने गलत काम किया है। और सजा किस चीज में दी गई है? सजा इस चीज में दी गई है कि आपने पाकिस्तान का माल लूटा है, बाहर भिजवाया है, और उसकी रसीदें देने में आप इंकारी हैं। और इस चीज को लगभग कुछ 4 साल हो गए। पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ रही है, JIT आपसे पूछ रही है, एहतसाब अदालत आपसे पूछ रही है। हाँ सर, अब आप भी किसी और तरफ जा रहे हैं ना बॉस। मसला ये है कि ये दोनों जब आपसे मियां साहब का पूछते हैं, आपकी भी तकरीर होती है, उनसे पूछते हैं, उनकी भी तकरीर होती है। उनकी तकरीर ही होती है लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए, अदालतें इंसाफ नहीं मिला, एहतसाब ऐसा है। जब आपसे पूछते हैं आप कहते हैं लूट गए, लूट लिया, भाग गए, मुल्क लेकर भाग गए। ये देखें, सर उनका बयानिया है, आपका भी ये बयानिया है ना, फर्क कर ले बॉस, आपका भी यही बयानिया है ना। मेरा बयानिया नहीं है, मेरा बयानिया नहीं है। मैं ये इस चीज पे कह रहा हूं कि एहतसाब अदालत ने उन्हें कन्विक्ट करार दिया है। ही इज नॉट मुलजिम, ही इज मुजरिम। अगर वो मुजरिम है तो ये मेरा बयानिया नहीं है। वो हम जो कह रहे थे वो तो अदालत ने साबित कर दिया हुआ है। और उन्होंने जो रसीदें मांग रहे वो आज तक नहीं दी इन्होंने। उनकी उसके अगेंस्ट वो कतरी खत तो दे देते हैं, जाली मेडिकल रिपोर्टें तो दे देते हैं, चरबाबाजी तो कर लेते हैं। मैं बयानिए की बात नहीं कर रहा, वो कन्विक्टेड है 7 साल। सर ये तो फैक्ट आप स्टेट कर रहे हैं ना, उनसे आप कह रहे हैं वो कन्विक्टेड है, फैक्ट है जी। आप कह रहे हैं वो उनको सजा हुई है, ये फैक्ट है। आप कह रहे हैं कि वो पाकिस्तान से बाहर है, ये फैक्ट है। उनको एब्सकॉन्डर करार दिया है अदालत ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, जो आप बात कर रहे हैं ये भी फैक्ट है। ये सारे फैक्ट्स हैं। सवाल ये है कि जब आपके पास से वो जा रहे थे और इमरान खान साहब अपनी कैबिनेट को बता रहे थे, जो बकौल असद उमर के फैसला इमरान खान साहब का था, उस वक्त आप क्या कर रहे थे? क्या आपको जब जिसने भी गलत मिसलीड किया, जिसने भी आपको मामू बनाया कि आपने कोई इन्वेस्टिगेशन पिछले 2-2.5 साल में नहीं की, आपने कोई खत नहीं लिखा, आपने कोई बोर्ड नहीं बनाया, क्यों? अच्छा, आप इस चीज को कंपैरिजन ड्रॉ ये कर रहे हैं क्योंकि मियां साहब ये सवाल कर रहे हैं कि मैं तो पहले से ठीक था, मुझे आपने बाहर क्यों जाने दिया? मैं तो एक कन्विक्टेड था, जेल के अंदर था, और हुकूमत की बड़ी नाकामी है। हुकूमत को चले जाना चाहिए कि हुकूमत को गलत मेडिकल रिपोर्ट्स दी गई जिनकी बेस पे उनको बाहर भेज दिया गया। ये कह रहे हैं, पर उसकी वजह से मैं पाकिस्तान नहीं आ रहा, इस वजह से मैं रसीदें नहीं दिखा रहा, इस वजह से मैं जेल नहीं जाना चाहता हूं। ये पैरेलल ड्रॉ कर रहे हैं आप। मियां साहब वो कह रहे हैं कि आप पैरेलल ये ड्रॉ कर रहे हैं क्योंकि ये हो रहा। मुझे तो आज एक बात जावेद लतीफ साहब खुद समझा दें, आपके ख्याल में मियां साहब इंसाफ की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे जो उनको नहीं मिल रहा, या सेहत की वजह से पाकिस्तान नहीं आ रहे? दोनों चीजें हैं काशिफ जी जी। आप ये देखें कि आज मेरे भाई अली नवाज जो बात कर रहे हैं, आज सुबह ही इनके प्राइम मिनिस्टर ने यही बात की है। आपकी ख्वाहिश के मुताबिक नवाज शरीफ को सजाएं दिलवा दी गई, मगर आज अगर सुप्रीम कोर्ट बार कानून के मुताबिक अपील दायर करती है तो आप पूरी सुप्रीम कोर्ट बार को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप सुप्रीम कोर्ट बार मियां साहब आप अगर इजाजत दें मैं सुना देता हूं आज इमरान खान साहब ने क्या कहा था, लोगों को कॉन्टेक्स्ट पता आप क्या बात कर रहे हैं, सुनिएगा। खान साहब ने आज सुप्रीम कोर्ट बार को अच्छा लताड़ा है। बड़ा इदारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन अदालत में जाके कहेगी कि जी देखें, एक आदमी जो चोरी करके मुल्क से बाहर भाग रहा है, कन्विक्ट हुआ है, झूठ बोल के बाहर भागा है, वो कहें जी उसको फिर से मौका देना चाहिए, आगे फिर से वो मैच खेले, तो फिर चोरी में बुरी चीज क्या है? अगली पिटीशन ये करें कि जेल खोल दें पाकिस्तान में। साफियों जिक्र कर रहे थे आप, मेरा ख्याल है। जी मैं यही बात कर रहा था। और मुझे काशिफ, मैं बकौल इमरान खान साहब के लिए बात करूंगा कि आपने 4 सालों के अंदर, फिर आप ये ना कहिएगा कि आप तकरीर करते हैं या आप भी वही बातें करते हैं, मगर मैं आपको ये ज़रूर अर्ज़ करने की जसारत कर रहा हूँ कि 4 सालों के अंदर जो कुछ माफियाज ने, वो सिगरेट माफिया हो, वो चीनी माफिया हो, गंदम, आटा, दीगर माफियाज हों, जो अरबों खरबों रुपया कमा के वो खुश हुए हैं, उसके अलावा मुझे ये बताए कोई कि कोई पाकिस्तानी इनके 4 साल कारकर्दगी पर खुश हो। आज क्यों नहीं नोटिस लिया जाता? आज वैसे जो बंदे बदले गए हैं आपने देखे होंगे, FIA के जितने लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे शुगर माफिया को, 11 के करीब जो खुसरो बख्तियार, जहांगीर तरीन, मोनो सलाइन सबको इन्वेस्टिगेट करते, वो सारों को
تبدیل کر دیا گیا ہے. 9 بندے ہیں جن کو سندھ بھیج دیا گیا ہے FIA کے, وہ لوگ جو ان چیدہ انکوائریوں میں شامل تھے. لیکن یہ میں اس کے اوپر آتا ہوں, میں نے پوچھا تھا یہ سوال علی صاحب سے, آپ اپنا سوال کا جواب دے دیں. میاں صاحب سیاسی بائر ہیں, پھر آپ سیدھا کہیں وہ سیاست کریں گے, وہ سیاست کر کے گئے ہیں اور اپنی مرضی سے سیاسی وقت پر وہ پاکستان واپس آئیں گے جب ان کو پولیٹیکلی سوٹ کرے گا. نہیں کاشف, میں پھر سے بڑے ادب سے گزارش کروں گا کہ ہمارے ساتھ ہوئی بھی ناانصافی, فیصلے کروائے گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس وقت ترقی کر رہا تھا اور ان 4 سالوں میں صورتحال دیکھ لیں, موازنہ کر لیں کہ کیا سازش ہوئی. سر ویسے معافی چاہتا ہوں, جس کو آپ کہتے ہیں فیصلے کروائے گئے, بہت سی چیزوں میں کوتاہی آپ کی بھی ہے نا سر. وہ کہتے تھے منی ٹریل دیں, آپ لوگوں نے کون سی منی ٹریل دی؟ قطری خط شروع کرتے تھے آپ کے, یہ ہیں وہ ذرائع سے شروع کر کے قطری خط پہ ختم کیا. مطلب کیا تو آپ نے بھی کوئی اتنا کوئی چنگی نہیں کی تھی. میرے بھائی میں عرض جو کرنے لگا ہوں, اگر اجازت دے دیں تو میں وہی عرض کرنے لگا ہوں آپ کی خدمت میں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کاشف عباسی صاحب کی خدمت میں کہ احمد جواد PTI کے مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہیں, وہاں سے شروع کروں جو انہوں نے گفتگو کی, یا وہاں آؤں جو ججمنٹ آئی تھی قاضی فائز عیسیٰ محترم جو ہیں ان کی بات کہاں سے شروع ہوئی تھی؟ سر ویسے ایک بات بتائیں, احمد جواد کا اس بات سے تو کوئی لینا دینا نہیں ہے کہ میاں صاحب کے اپارٹمنٹ کہاں سے آئے. مسئلہ یہ ہے کہ لینا دینا ہے نا بھائی, لینا دینا بھائی ہے. جب احمد جواد یہ بات کرتے ہیں کہ نواز شریف کو کل آپ کا ایک بندہ اٹھ کے کہہ دے کہ میاں صاحب کے اپارٹمنٹ یہاں سے آئی, یا انہوں نے یہ کیا وہ کیا, اس کا آپ مان لیں گے اس بات کو؟ نہ یار, مطلب دیکھیں بحث کا یہ میاں صاحب کی منی ٹریل کا جواب احمد جواد تو نہیں ہے نا. میرے بھائی جان, میرے محترم بھائی جان کاشف عباسی, جی میں آپ کی خدمت میں, بھلے میں جو بھی کہہ رہا ہوں 1 منٹ مجھے سن لیں. سوال آپ ڈی ٹریک کر رہے نا ایشو سے, اتنا حق دے دیں. اچھا نہیں, میں ڈی ٹریک نہیں کر رہا, میں حوالہ دے رہا ہوں کہ اصل حقائق کیا ہیں. آپ نے کہا کہ حقائق کا آج کے پروگرام سے تعلق نہیں نا سر, آج کے پروگرام کا تعلق ہے میاں صاحب کی رپورٹوں سے, ان ایفیڈیوٹ سے, میاں صاحب کی واپسی سے, اس سے اس کا تعلق ہے اور کسی چیز سے فی الحال تعلق نہیں ہے. میں نہیں, 1 سیکنڈ, ایک جملہ لے لیں, میں عرض کرتا ہوں. دونوں چیزوں سے تعلق ہے. اگر نواز شریف کو غلط سزا نہ دلوائی جاتی تو نواز شریف اگر جیل سے ڈرتے ہوتے تو نواز شریف بیٹی کا ہاتھ تھام کے جیل کاٹنے کے لیے پاکستان نہ آتے. سر چھٹو جان دیو, میری بات سنو, اگر جیل کاٹ سکتے ہوتے تو ابھی پاکستان میں ہوتے نا سر. لیڈر کا اپنے لوگوں سے باہر جاتا ہے, یہ تو یہ بھی چھوڑ دینا. اب میاں صاحب مجھے ایک بات بتائیں, دوسرا آپ کا سر, آپ کا ڈاکٹر لکھ کیا رہا ہے میاں صاحب کو جیل نہ بھیجیں. مطلب جس آدمی کو سزا ہے, جس نے جانا ہی جیل ہے, وہ کہہ رہا ہے جیل میں ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی. اس کا مطلب اگر یہ بات ہے تو پھر تو سارے جتنے قیدی ہیں ساروں کو باہر نکال دینا چاہیے. علی امان صاحب, اصل رولہ یہ تو اپنی جگہ سارے بات مسائل ہو گئے نا جو ہونے تھے. یہ بتائیں, یہ جو آج بندے آپ لوگوں نے FIA کے پھڑکائے ہیں, یہ کس کھاتے میں پھڑکائے ہیں باس؟ اچھا 2-3 چیزیں دیکھیں نا. اس پاکستان میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک بندہ باہر پوچھا جاتا ہے اسے, اگر آپ کو یاد ہو کہ سوئس عدالتوں کے اندر کیس چل رہا تھا, اس سے پہلے امریکن عدالتوں میں کیس چل رہے تھے جو پرانے نواز شریف نے بنائے ہوئے تھے زرداری, اس میں زرداری صاحب نے لکھ کے دے دیا تھا کہ مجھے ڈائمنشیا ہے, اور وہ پاکستان کے آ کے صدر لگ گئے. اب یہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو بیچارہ مجرم ہے یا ہمارا جو کلائنٹ ہے اس کے ذہن پہ اس کے دباؤ ہے, اور وہ انگلینڈ سے باہر نہیں جا سکتا ہے جہاں سب سے زیادہ ریٹ ہے اس وقت کورونا کا, اور لوگ مر رہے ہیں. اس کا یہ مطلب ہے جس بندے کے ذہن پہ دباؤ ہوتا ہے وہ نارمل باتیں نہیں کر سکتا. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو باتیں کرے گا وہ بہکی باتیں کرے گا, تو اس کو ٹریٹمنٹ تو چاہیے نا. وہ آ کے اگر پاکستان کی ادھر PFUJ وہ جو آپ کی سپریم کورٹ بار ایسوسیشن ہے, اس کے اندر کوئی خطاب کرتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ میں تو بالکل ٹھیک ہوں, میرے ساتھ بڑی زیادتی, وہ کس طرح کی رپورٹس ہیں, وہ کس طرح کا انسان ہے, وہ کس طرح کا لیڈر ہے. خود اپنے آپ مارا کہ میرا ذہنی دباؤ میں تو غلط فیصلے کرتے ہیں. ذہنی دباؤ آپ تو چاہتے ہیں, آپ لوگوں کے اندر آپ کہتے ہیں نا میں ہاتھ پکڑ کے پاکستان آ گیا تھا, اور ایک دفعہ مشرف نے ہاتھ پکڑ کے باہر بھیج دیا, ایک دفعہ ہم نے ہاتھ پکڑ کے باہر بھیج دیا. آپ کا ہاتھ پکڑ کے کیوں باہر بھجواتا ہے, کیوں کسی کا ہاتھ نہیں جھٹک دیتے آپ؟ کہ میں نے اپنے لوگوں کے اندر رہنا, میرے سر پہ کوئی دماغ, میں کہہ رہا ہوں کہ میں نے رسیدیں نہیں دینی ہے, جو مرضی کر لو. آپ یہ لینا اپنا موقف. سیکنڈلی, پاکستان کا جو پرائم منسٹر کی تقریر سنائی آپ نے, مجھے بتایا 130 سال پرانا قانون ہے کاشف,
फौजदारी कानून गोरे ने बनाया हुआ है। आज तक क्या पाकिस्तान बार, सुप्रीम कोर्ट बार, हाई कोर्ट बार, कोई एक दफा भी सर वो सुप्रीम कोर्ट बार के ऊपर ना करें कि पाकिस्तान के फौजदारी लॉज चेंज हो माफी जाने चाहता हूं चाहिए। मैंने पाकिस्तान की अदालतें फैसले ये दे रही हैं कि एक बंदे को फांसी हो गई और 2 महीने बाद पता चला वो बेगुनाह था। अभी मंगला डैम का केस है 60 साल बाद कंपनसेशन इश्यूज के ऊपर। हम ये और सर वो बाहर की हम बात ना उनको करें ना, तो बाहर नहीं थोड़ी कर सी रहे। हमारी कुछ ज्यादा लोगों के सियासी साथ भी हो गई ज्यादती हो रही है, अनफॉर्चुनेट रियलिटी हमारे मुल्क की के बाहर नहीं सर, हम आप अपने तबके पे आ जाएं काशिफ भाई। जर्नलिस्ट उठते हैं पाकिस्तान के 30 इस्लामाबाद हाईकोर्ट चले जाते हैं और वो कहते हैं ये फ्रीडम राइट के खिलाफ है कि एक मुजरिम की तकरीर नहीं आप सुना सकते। क्या ये जर्नलिस्ट हमारे ठीक काम कर रहे हैं? वो क्यों नहीं कहते कि जेल के अंदर पूरा एक हम स्टूडियो बना देते हैं, सब अपनी बातें करें, सब अपनी तकरीरें करें, अंदर बैठ के डॉन बने, अंदर बैठ के कब्जे कराएं, अंदर बैठ के अपना माफिया का निजाम चलाते रहें। ये किस तरफ जा रहे हैं? हम उन पर तनकीद भी नहीं करते। वो कहते सर आखिरी सवाल आपसे अली भाई, आखिरी सवाल है आपके साथ, ये आईओ क्यों बदले हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक, मैं सिर्फ जवाब दे रहा था। मैं ये देखें, आपको हमसे सवाल क्या करना चाहिए, और सवाल ये करना चाहिए आपने इतने बड़े माफिया के खिलाफ स्ट्रगल की है, आपने उनके ऊपर FIR, स्टेट बैंक, CBR, और अभी आके आप चेंज कर रहे हैं। हमें आप पे डाउट है कि आप ऐसा काम करेंगे उनको रिलीफ मिलेगा। यही है ना सवाल आपका। मैं आपको ये गारंटी दे रहा हूं, जो भी चेंजेस हुई हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हुई हैं, हमें रिजल्ट चाहिए। चाहे आप मुझे कहें कि हमने ऊपर वाला बंदा चेंज किया, चाहे नीचे वाला बंदा चेंज किया, कि एहतसाब का जो हमारा वजीर था उसको चेंज किया, या FIA के अंदर चेंजेस लेके आए। हमें रिजल्ट ओरिएंटेड होना है। हमें सबसे बड़ा नुकसान है काशिफ भाई, जब हम एहतसाब का नारा लगाते हैं और हम कहते हैं हम चोरों को पकड़ेंगे, उसके लिए हमने कुर्बानियां दी हुई हैं, और वो नैरेटिव फारिग हो जाता है जब लोगों को सजा नहीं होती, तो सबसे ज्यादा तो लॉस वो हमें है। हम क्या ये बर्दाश्त कर सकते हैं? हम इस मौके पे आके हम ये चाहेंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा, जिन लोगों ने हम पे एतमाद किया, वोट दिया कि हम एहतसाब करेंगे, चोरों को पकड़ेंगे, उसको हम जाने दें? ये जितनी चेंजेस आ रही हैं वो सिर्फ एक चीज के ऊपर आ रही हैं कि हमने इफेक्टिवली, आप लोग हमें कहते हैं कि आप केस आपका सही प्रोसिक्यूट नहीं होता अदालत के अंदर, आपके वकील ठीक नहीं है, आपके इदारे जो वकीलों को हायर करते हैं वो ठीक नहीं है, अंदर जो इन्वेस्टिगेशन होती है उसके अंदर सुकम होते हैं। हम ये सर चले, मेरी बात सुने, आपने उनको जो इतने सुकम के बावजूद वो लोग जो इस केस को आगे चला रहे थे, आपने उनको वहां से भेज दिया, वो अब सिंध जाएंगे, जो केस देख रहे थे। ब्रेक लेते हैं, एक सेकंड ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आज धमाका हुआ सेनेट में, शाह महमूद कुरैशी साहब और यूसुफ रजा गिलानी साहब आमने सामने। हम दोनों के फरजांद, एक साबिक मेंबर कौमी असेंबली, वो हमारे साथ होंगे, अली मूसा गिलानी साहब, यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ जाते हैं, ज़ैन कुरैशी साहब इस वक्त भी इस वक्त भी मेंबर कौमी असेंबली हैं। उनके साथ बात करते हैं कि आखिर है क्या, और पॉलिटिक्स मुल्तान की, ये मुल्तान की सियासत है जो आपको सामने नजर आ रही है। एक ब्रेक के बाद साथ के कायदे इस पर इख्तलाफ नून लीग का होगा। रातों रात ये तब्दीली कैसे आ गई? अक्सरियत नून की है और ये कायदे हिज़्ब इख्तलाफ बन जाते हैं। किस तरह? नून के साथ तब भी हाथ हुआ, नून के साथ जुमे को भी हाथ हुआ, आइंदा भी हाथ होने वाला है। एक कॉम्प्रोमाइज, एक टिका हुआ लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। इन्होंने कहा था मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नहीं बनना चाहता, झूठ बोला था। ये रहेंगे, ये इस्तीफा वापस लेंगे। आपको अपनी सफों में रजा रबानी जैसा, उन्होंने जो बात की है वो एक फॉरेन मिनिस्टर के लेवल की है। उन्होंने एक कंटेम्प्ट किया पार्लियामेंट का। उन्होंने कहा मैं पॉलिसी स्टेटमेंट देना चाह रहा हूँ, दिस इज अ पॉलिसी स्टेटमेंट। हम चाहते तो हमारी मेजोरिटी थी, हम उठ के बाहर चले जाते तो किससे बात करता, तो वो तो हमने उसको मौका दिया कि आप बात करें। तो रूल्स में मुझे समझाने आया, फिर ये कहा है कि आपने क्यों आपका इस्तीफा एक्सेप्ट नहीं हुआ। अब इस पे मैं क्या कर सकता हूँ, इट्स अप टू माय पार्टी। मुल्तान की सियासत सेनेट तक पहुंची। दोनों शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे अली मूसा गिलानी साहब भी हमारे साथ हैं, ज़ैन कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, आप शाह महमूद कुरैशी साहब के बेटे हैं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। ये मुल्तान की सियासत, ज़ैन कुरैशी में, इफ आई मे स्टार्ट विद हिम, ये मुल्तान की सियासत है जो यहां पे नजर आ रही है। ज़ैन, विल दैट बी अ फेयर वे ऑफ पुटिंग इट? हल्के का पॉलिटिक्स है, ये उसके गुस्से हैं आपस के जो निकल रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काशिफ भाई, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। मुल्तान की सियासत तो नहीं, मैं तो उसको असूल की सियासत कहूंगा। सियासत तो गिलानी साहब भी माशाल्लाह इज अ सीनियर मेंबर ऑफ द पाकिस्तान पीपल्स पार्टी,
وائس چیئرمین ہیں اپنی جماعت کے, والد صاحب بھی وائس چیئرمین ہیں اپنی جماعت کے, اینڈ دے ہیو دیئر اون پولیٹیکل پوزیشنز. تو اس کو میں ڈیگریڈ نہیں کروں گا ملتان کی سیاست کہہ کے, یہ پاکستان کی سیاست ہے, اور انہوں نے ایک اپنی پالیسی سٹیٹمنٹ دی ہے اور اس میں انہوں نے اپنی بات کی ہے. لیکن زین آپ کو پتا ہے کہ شاہ صاحب اور گیلانی صاحب کیونکہ حلقہ ملتان ہے, شاہ صاحب اس طرح کی بات کرتے نہیں, وہ سمجھے جاتے ہیں بڑے دھیمے پولیٹیشین, بڑے دھیمے انداز رکھنے والے, مل جل کے چلنے والے. میں پیپلز پارٹی سے بات کروں گا, میں نون سے بات کروں گا, ساؤتھ پنجاب کا بل لے کر چلنا, از کنسیڈر دیٹ کائنڈ آف اے پولیٹیشین. بٹ جو ہی آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں, بات آتی ہے گیلانی صاحب کی, یہ کہنا کہ بکاؤ مال, ان کا یہ اس طرح کے ہیں, ان کا اور یہ چکمہ دے گئے دوبارہ دیں گے, جو انہوں نے کئی ووٹ خرید کر منتخب ہوا ہے, یہ ان کا مزاج نہیں ہے شاہ محمود قریشی صاحب کا, if I can put it that way. سر ویسے تو اصولوں طور پہ گیلانی صاحب کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا مزاج نہیں ہے اور وہ بھی بڑے دھیمے مزاج کے بندے ہیں, لیکن شروعات پہل انہوں نے کی تھی, جو انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی آن دا فلور آف دا سینٹ, اور وہاں سے پھر کہانی شروع ہوئی. تو اس کے جواب میں پھر مخدوم صاحب نے اپنا موقف بیان کیا. باقی آپ کی بات, آپ کو پتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ پرسنل نہیں ہونا چاہیے, اور میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ پرسنل ہونا چاہیے, بٹ جوش خطابت میں کئی بار اونچ نیچ ہو جاتی ہے, ہر کسی سے ہوتی ہے. بٹ جہاں تک انہوں نے بات کی ان کے کمپرومائز ہونے کی, تو کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ گیلانی صاحب اب کمپرومائز ہو چکے ہیں, اور جس طریقے سے وہ لیڈر آف دی اپوزیشن بنے ہیں وہ آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, موسیٰ گیلانی صاحب کو بھی پتا ہے, حیدر گیلانی صاحب کی کائٹ فولڈ والی ویڈیوز بھی تھیں. تو کمپرومائز تو ایک حد تک وہ ہو گئے ہیں, اور میرے خیال سے اسی کمپرومائز پوزیشن کو دیکھتے ہوئے انہوں نے ایک اپنا استعفیٰ بھی ٹینڈر کیا تھا. علی موسیٰ گیلانی صاحب کمپرومائز ہو چکے ہیں, بکاؤ مال ہیں, ویڈیوز موجود ہیں, یہ بات شاہ محمود قریشی صاحب نے کہی آج اسمبلی میں. اسٹیٹ اٹیک ہے. کاشف, میں یہاں پر اب زین سامنے بیٹھا ہوا ہے, بالکل اچھا مناسب نہیں لگتا. میرے اندر اتنا ظرف ضرور ہے کہ ان کے والد صاحب نے آج جو بہت چھوٹی اور کم ظرف باتیں کی ہیں, میں ان کا جواب یہاں پر دوں, اور ان کے بیٹے یہاں پر موجود ہیں, ان کے سامنے میں بات کرتا ہوا بالکل مجھے مناسب نہیں لگے گا. لیکن آپ نے جو بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود صاحب کا یہی مزاج ہے, اور تحریک انصاف کا بھی یہی مزاج ہے. اور میں اتنی بات کروں گا کہ کہہ رہا ہے موج دریا سے سمندر کا سکوت, جس میں جتنا ظرف ہے اتنا وہ خاموش ہے. اور یہ کمپرومائز کی اگر بات کر رہے ہیں, تو اگر ہم کمپرومائزڈ ہوتے تو شاہ محمود صاحب اور منسٹرز اس طرح بغلیں بجا رہے ہوتے, وہ موقع ڈھونڈ رہے ہوتے. یہ لوکل پالیٹکس, یونین کاؤنسل لیول کی پالیٹکس لے کر سینٹ کے اندر, ایوان بالا کے اندر آئے ہیں, اور جس طرح یہ سینیٹرز کے ساتھ مخاطب ہو رہے تھے, یہ ایوان بالا کی توہین تھی. اور میں سمجھتا ہوں کہ تحریک انصاف کا اس حکومت میں آنا بھی ایوانوں کی, دونوں ایوانوں کی توہین ہے. اور یہ اگر کمپرومائزڈ ہوتے ہیں, ہمیں تو شاہ محمود صاحب نے تو ہمیں ویلیڈیٹ کر دیا ہے کہ جس طرح وہ خوش ہو رہے تھے کہ ان کو موقع مل گیا, تو یہ کمپرومائز اگر جو ہوتے ہیں, ہم تو ان کے حق میں تھے اگر کمپرومائزڈ ہوتے. تو شاہ محمود صاحب تو عمران لیکن آپ کے ووٹ, میری بات سنیں, یہ تو ہمارے ساتھ کمپرومائزڈ ہے. یہ جو تو یہاں پر جو کمپرومائزڈ لوگ ہیں, وہ آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ کون ازل سے کمپرومائزڈ ہے, کون پاکستان کے خلاف تھا, کون یونینسٹ میں تھا, کون کہاں کب کمپرومائز ہوا ہے, کون ٹرن کوٹس ہوا ہے. پلیز یہاں پر آج جب آپ کے پروڈیوسر نے میرے سے بات کی, انہوں نے کہا کہ زین سامنے آ رہا ہے, تو مجھے اپنا پوائنٹ آف ویو دینا تھا, اس لیے میں آ گیا. تو یہ مناسب نہیں لگتا کہ میں زیادہ بات کروں. آپ نے ساری بات کرنے کے بعد آپ کہہ رہے ہیں مناسب نہیں لگتا. یہ تو this is why I say this is Multan coming out in Senate. This is not. اس کے اندر he is a much better person than his father. Let's not go there. ہے کہ یہ کہہ رہا ہے کہ دونوں سینئر پولیٹیشنز ہیں. تو آج سینیورٹی کا میں سمجھتا ہوں کہ شاہ محمود صاحب نے اس کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا. اور جس طرح وہ نون لیگ کی باتیں کر رہے تھے کہ نون کو دھوکہ دیا, ان کو نون لیگ کا بہت درد ہو رہا ہے. کہیں یہ نون لیگ میں شامل تو نہیں ہونا چاہ رہے جو نون کا ہو رہا تھا. اور یہ پھر پیپلز پارٹی سے رضا ربانی صاحب کے ان کو درد ہو رہا تھا, اور شہری رحمان صاحبہ کے ان کو درد ہو رہا تھا. تو یہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی سوچ رہے تھے کہ یوسر رضا گیلانی صاحب کو بائی پاس کر کے کوئی پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ کرنا چاہ رہے ہیں, یہ آپ ان سے پوچھیں. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ پی ٹی آئی از اے سنکنگ بوٹ, تو یہاں پر تو یہ زیادہ دیر یہ لوگ نہیں رہیں گے, اور کافی لوگ شفٹ ہوئیں گے. تو میرا خیال ہے شاید یہ تو سوال آپ ذہن سے کریں کہ وہ رہیں گے پی ٹی آئی میں کہ نہیں رہیں گے. شاہ صاحب, this is for you. وہ کہتا ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کی طرف جانے کا راستہ ہے. سر دیکھیں, موسیٰ گیلانی صاحب جو ہے, ان کی عادت ہے
کہ بات بھی کر جانا اور پھر اس کے اوپر لگی لپیٹی بھی کر دینا. بٹ فیکٹ آف دا میٹر از کہ یہ انہوں نے ایک ہی گھسا پھٹا جو ہے ریکارڈ اب چلایا ہوا ہے, یونینسٹ کی باتیں کر رہے ہیں. میں گیلانی صاحب کو اس کے اوپر تھوڑی سی ایجوکیٹ بھی کروں گا اور تھوڑا سا لٹریچر بھی بھیجوں گا کہ قریشی خاندان ایک بہت بڑا خاندان ہے. اب میں اس کی پوری ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ سارا پروگرام اس میں چل جائے گا, بٹ کون تھے جو یونینسٹ میں تھے اور کون تھے جو قائد اعظم کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے, انشاءاللہ اس پہ میں ان کو ایک علیحدہ سے بات بتا دوں گا. فیکٹ آف دا میٹر از کہ, اور یہ انہوں نے کہہ دینا کہ جی ہر دفعہ ہو جی یہ نون لیگ میں نہیں جا رہی ہے, پیپلز پارٹی کے ساتھ رابطہ تو نہیں کر رہے, گیلانی صاحب کا پتہ تو نہیں کاٹ رہے. ہم پاکستان تحریک انصاف کا حصہ ہیں, پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہر اچھے برے وقت میں کھڑے ہوں گے. بات یہاں پہ یہ ہو رہی ہے کہ اچھا آپ کہتے ہیں کہ جی جوش خطابت ہے اور یونین لیول کی پالیٹکس ہے, تو موسیٰ گیلانی صاحب میرے مد مقابل ہیں, میرے خلاف انہوں نے الیکشن لڑا ہے. ان کی لاتعداد ایسی پریس کانفرنسز اور الیکشنوں کی تقاریر موجود ہیں جس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے وہ جتنی نازیبہ تھی. لیکن میں ایک بات یاد رکھیے گا, پالیٹکس میں in my view الیکشن کے دوران تو سیاست ہوتی ہے, اس میں ہر قسم کی گفتگو ہوتی ہے, کی جاتی ہے. الیکشن سے ہٹ کے بھی سیاست ہی ہوتی ہے, اور کیا ہوتی ہے؟ ہوتی ہے, لیکن جب آپ اسمبلی میں آ جائیں, ایک فورن منسٹر ہو, ایک لیڈر آف دی اپوزیشن ہو, ڈو یو تھنک کہ آپ کمپیئر کر سکتے ہیں دونوں سٹیچرز کو؟ ایک الیکشن کا جو پلیٹ فارم ہوتا ہے. دیکھیں کاشف, میں تو آف دا بیٹ کہہ رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی کی ذاتیات پہ نہیں آنا چاہیے, اور میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں. میں نے آپ کو بتایا, آپ میرے لاتعداد ٹاک شوز ہیں, میری الیکشن کی تقریریں ہیں یوٹیوب پہ, ہر چیز آپ کے سامنے ہے. موسیٰ گیلانی صاحب کہیں ایک جگہ دکھا دیں میں نے ان کی شان میں گستاخی کی ہو یا ان کے والد کی یا کسی کی, یہ میرا فریضہ نہیں ہے. بٹ اگر یو نو وین شاٹس آر فائرڈ دونوں سائڈوں سے تو یہ ہو جاتی ہے, اس کو بہت زیادہ پلے اپ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر کوئی کرتا ہے, گیلانی صاحب خود بہت زیادہ کرتے ہیں, چھوٹے گیلانی صاحب, موسیٰ صاحب اور حیدر صاحب. ان کی مجھے پریس کانفرنسز کئی ساری یاد ہیں, یوٹیوب پہ اویلیبل ہوں گی. سو لیٹس ناٹ بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن. ٹھیک ہے, آپ یہ کہہ رہے ہو گئی جو اس کو بلو اٹ آؤٹ آف پروپورشن, بٹ the way it has happened میرے لیے ایکسائٹنگ اس لیے I know both of you, I know both your fathers, I know how کہ کاشف آپ کے لیے تو ایکسائٹنگ ہے, آپ نے تو اپنی آج کی ٹی آر پی بنا لی ہے نا موسیٰ. لیکن میری بات سنیں, آپ جس ٹی وی چینل کو جس نیوز پہ اٹھائیں گے, یہ نیوز کی فرسٹ سٹوری ہوگی یا فرسٹ یا سیکنڈ سٹوری ہوگی میاں صاحب کی ہیلتھ سٹیٹمنٹ کے بعد. وائی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کو بھی پتا, جو چلانے والے ہیں ان کو بھی پتا شاہ محمود قریشی کون ہے, یوسف رضا گیلانی کون ہے. بٹ کمنگ بیک ٹو اٹ, یہ جو الزامات ہیں, ایک بہت سے الزامات تو ایسے بھی ہیں اس میں علی, بہت سے الزامات ایسے جس میں فار ایگزامپل نون لیگ یہ الزام لگاتی ہے کہ ووٹ ہمارے زیادہ, یہ خرید کر الیکشن جیتے ہیں. اب اس ایک فیز میں یہ جو الیکشن میں قانون بنا, یہ جو سینٹ معافی چاہتا ہوں اسٹیٹ بینک والا, اس پہ الزام یہ لگ رہا ہے کہ گیلانی صاحب کیوں نہیں آئے. ہاؤ could he not make it? وہ دوسروں کو میسج کر کے خود کیسے نہیں پہنچ پائے, اور حکومت یہ قانون بنانے میں کامیاب ہو گئی. یہ ممکن نہیں, اس کو بہت سے لوگ کنیکشن اس کے ڈرا کر رہے ہیں, یو نو دیٹ. اچھا کاشف, میں اس بات کو بالکل کلیئر کرنا چاہوں گا. یہ جو بات آپ کر رہے ہیں, رات کے پہر 12:30 بجے ایک ایجنڈا نکالا جاتا ہے. ہاں, اپوزیشن یہ جو شوشہ شروع ہوا, میں اس کو بالکل تسلیم کرتا ہوں. یہ شوشہ ایک نون لیگ کے سینیٹر ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کے اندر ایک بیان دیا جس سے یہ بات پھیل گئی, اور وہ یہ بھول گئے کہ ان کی اپنی جماعت کے 3 سینیٹرز نہیں تھے, پی ڈی ایم کے 7 سینیٹرز نہیں تھے, پیپلز پارٹی کے صرف 2 نہیں موجود تھے, اور لاہور سے پہنچنا زیادہ آسان تھا بنسبت ملتان سے پہنچنے کے رات 12:30 بجے, اور ایجنڈا نہیں تھا. یہ انہوں نے رات کی تاریکی میں چور دروازے کے ساتھ یہ ایک بل لے کر آئے. تو حکومت کو موقع مل گیا, حکومت نے اپنے جو پوائنٹ سکورنگ کرنی تھی وہ ان کے فواد چودھری صاحب, شاہ محمود صاحب نے آ کر کر لیکن موقع تو آپ نے دیا نا, موقع تو آپ نے دیا. بالکل اپوزیشن نے یہ موقع دیا, اپوزیشن نے بالکل یہ موقع دیا, میں یہ تسلیم کرتا ہوں. فواد چودھری تو یہ بات کرتا بہتر لگتا, شاہ محمود صاحب کی زبان سے یہ بات ہوتی. میں یہ بات نہیں کر رہا, تمام لوگ, ان کے علاقے کے لوگ, تمام اینکرز بھی یہ بات پسند نہیں کر رہے, جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کی بات ہی نہیں ہے. تو دیکھیں, اپوزیشن, یونائٹڈ اپوزیشن نے ایک دفعہ
جب اپوزیشن یونائٹڈ تھی انہوں نے ایک دفعہ عمران خان صاحب کو اس پر لے آئے کہ ان کو اعتماد کا ووٹ لینا پڑ گیا. اور آج میں سمجھتا ہوں کہ اپوزیشن کے اندر لیک آف کمیونیکیشن کی وجہ سے یہ بات ہوئی. اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ سینٹ کی, تو اپوزیشن لیڈر اب تمام جماعتیں یوسر رضا گیلانی صاحب کو تسلیم کرتی ہیں. وہاں پر سعدیہ عباسی صاحبہ معتبر سینیٹر ہیں مسلم لیگ نون کی, انہوں نے جو بات کی, انہوں نے کہا کہ یہ ہمارے لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں. اور میں مسلم لیگ نون جو ہے, آپ اب اپوزیشن کو ڈیوائیڈ کرنے کی جو بات کر رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ہونا تھا وہ ہو گیا. اپوزیشن لیڈر جیسے شہباز شریف صاحب لارجسٹ نمبر پارٹی پی ایم ایل این ہے نیشنل اسمبلی میں, ان کا رائٹ تھا. پیپلز پارٹی لارجسٹ نمبر ہے سینیٹرز کی سینٹ کے اندر, تو وہ پیپلز پارٹی کا رائٹ تھا. یہ ہماری اپنی لڑائی تھی اپوزیشن کے اندر, تو ہم نے اس پہ اپوزیشن بھی آپ کو ٹرسٹ نہیں کر رہی. ایکچولی دا انفارچونیٹ ریئلٹیز یوسر رضا گیلانی صاحب سینٹر بن گئے, اور اب وہ تمام جماعتوں کے متفقہ اپوزیشن لیڈر ہیں. اگر حکومت کا کوئی ارکان یہ بات ٹی وی پر آ کر یا ادھر آ کر کرے کہ یہ پھوٹ ہے ان کے اندر, تو وہ سکورنگ کرنا چاہ رہا ہے, یا وہ اپنی اپوزیشن جماعتوں میں اپنی جگہ بنانے کے لیے یہ بات کرنا چاہے گا. ٹھیک, زین قریشی صاحب, یہ لیٹس پالیٹکس اپنی جگہ. ملتان کی جو آپ لوگوں کی یہ پارٹی سے آ رہی ہے, میں آئی ایکچولی وانٹ ٹو نو دس اینگر ڈز اٹ کم فرام پارٹی یا ملتان کے کاشف صاحب ملتان کی پالیٹکس ایک منٹ کے لیے رکھیں سائڈ پہ. اب کرتے ہیں تھوڑا سا فیکٹس پہ بات. موسیٰ گیلانی صاحب فرما رہے ہیں کہ جی رات کی تاریکی میں انہوں نے ایجنڈا لے آیا اور رات کی تاریکی میں چھپا کر بل لے آیا. عرض یہ ہے یہ بل نیشنل اسمبلی میں پیش ہوا تھا. نیشنل اسمبلی میں پاکستان پیپلز پارٹی نے اس کی بھرپور مخالفت کی تھی, اور ان کو پتا تھا. اب جیسے گیلانی صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہیں, 40 سال سے سیاست کر رہے ہیں, دیگر ان کی پارٹی کے سینئر رہنما سیاست کر رہے ہیں, سب کو پتا ہے کہ اگر اسمبلی میں ایک بل پاس ہوتا ہے تو اگلی سینٹ میں آتا ہے, اور جب بھی سینٹ کا اگلا سیشن ہوتا ہے اس میں آتا ہے. سینٹ کے سیشن میں آیا, اس میں ایجنڈا پہ رکھا گیا. پھر گیلانی صاحب کا دفتر جو کہ لیڈر آف دی اپوزیشن کا دفتر ہے, وہ سینیٹر دلاور اور ان کے ساتھ جو 6 انڈیپینڈنٹ سینیٹرز ہیں ان سے مسلسل رابطے میں ہوتا ہے. گیلانی صاحب کے انویٹیشن کے اوپر سینیٹر دلاور کو بلایا جاتا ہے. تو اگر ان کے علم میں ہی نہیں تھا, اگر ان کو پتہ ہی نہیں تھا, تو سینیٹر دلاور کو کس لیے بلا رہے تھے, اور ان 6 انڈیپینڈنٹ سینیٹرز کے ساتھ کیوں رابطہ کر رہے تھے؟ تو یہ ان کا کہہ دینا کہ جی رات کی تاریکی میں آیا اور حکومت نے یہ کر دیا اور حکومت نے وہ کر دیا, یہ سب جو ہے نا مگرمچھ کے آنسو ہیں. گیلانی صاحب کہتے ہیں جی میں نے استعفیٰ دے دیا. بھائی اگر آپ نے استعفیٰ دینا تھا لیڈر اپوزیشن کا, بلاول بھٹو کو کیوں دیا؟ جب آپ وائس چیئرمین پیپلز پارٹی سے استعفیٰ دیں گے تو بلاول بھٹو کو دیں گے. جب آپ لیڈر آف دی اپوزیشن کا استعفیٰ دیں گے تو آپ چیئرمین سینٹ کو دیں گے. آپ نے بلاول کو استعفیٰ دے دیا کہ جی میں لیڈر اپوزیشن نہیں بننا چاہتا, اور بلاول نے کہہ دیا جی میں آپ کا استعفیٰ جو ہے منظور نہیں کرتا. تو یار اب نہ لوگوں کو اتنا ڈرامہ بھی نہ کریں, نہ لوگوں کو اتنا بیوقوف بنائیں. آج پاکستان کی عوام ساری بات سمجھتی ہے. تو جیسے مخدوم صاحب نے کہا, ان کے کھانے کے دانت اور ہیں اور چبانے کے اور ہیں, دکھانے کے اور ہیں چبانے کے اور ہیں. یہاں پہ وہ ہو رہی ہے. گیلانی صاحب بھی یہاں پہ آ کے شعر پڑھ رہے ہیں, لیکن حقیقت ان کو بھی پتا ہے کہ اندر کے حالات کیا ہیں. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں اپنی اپنی پوزیشنز لے کر بیٹھے ہیں. زین قریشی صاحب کا خیال ہے علی موسیٰ کہ سب پتا تھا, سب کو پتا ہے کہ ہوا کیا ہے سینٹ کے اندر خانے. اگر آپ بات کریں نا نون لیگ کے سینیٹر سے, تو اب آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں. مجھے ایک سینیٹر نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات بتائی. انہوں نے کہا جی ہمیں اعظم نذیر تارڑ صاحب کو ایک فون آیا, اور فون کس کا آیا؟ چیئرمین سینٹ سنجرانی صاحب کا. میں آپ کو 5 ممبران دینا چاہتا ہوں, 5 یا 6, whatever باپ کا نمبر واز. وہ آپ پریشانیاں کریں, آپ کو پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑے گی. نون کہتے ہیں, ہم مسلم لیگ نون نے انہوں نے پوچھا آگے کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں, تو آگے سے انکار ہو گیا. تو وہی ممبران گیلانی صاحب کو ووٹ ڈالتے ہیں, جن میں دلاور خان صاحب بھی شامل ہیں. 4 لوگوں کے پاس کمیٹیاں ہیں, کمیٹیوں کے چیئرمین, ان میں سے 4 لوگ ہیں جو کمیٹیوں کے چیئرمین ہیں, جو اصولاً پیپلز پارٹی ادھر جانی چاہیے تھی یہ کمیٹیز. سو وہ نون اب بھی وہ ہو سکتا ہے پبلکلی آپ کو اتنا کھل کے شاید نہ کہیں جو بات میں آپ سے کہہ رہا ہوں, لیکن پرائیویٹلی وہ آج بھی مانتے ہیں کہ اس معاملے میں یہ جو ساری گیم ہے پیپلز پارٹی ملی ہوئی ہے. سر ملی بھی صرف نہیں ہے. موسیٰ گیلانی صاحب کے جواب سے پہلے ان سے یہ پوچھیں, موسیٰ جواب دینے سے پہلے اس کا بھی ساتھ جواب دے دیں, کیا آپ کا یہ معاہدہ نہیں ہوا تھا کہ اگر چیئرمین سینٹ کی بات آئی تو گیلانی صاحب ممبر ہوں گے, اور اگر چیئرمین سینٹ والی دال نہ گلی تو لیڈر آف اپوزیشن اعظم نذیر تارڑ ہوں گے؟ ان کے اپنے ممبر آ کے کہتے رہے ہیں. عطا تارڑ کو آپ ٹیلی فون پہ لے لیں, جب سینٹ کا الیکشن ہوا ہے گیلانی صاحب کا, تو میں حفیظ شیخ صاحب کا پولنگ ایجنٹ تھا, وہاں پہ عطا تارڑ یہ بات کرتے رہے ہیں. آج میں ٹی وی پہ کہہ رہا ہوں کہ جی اگر ہماری بات بن گئی تو گیلانی صاحب کو ہم چیئرمین سینٹ بنائیں گے, اور اگر چیئرمین سینٹ نہ بنے تو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہمارے لیڈر آف اپوزیشن ہوں گے. پھر
راتوں رات کیا ہو گیا کہ وہ چینج ہو گئی, کہاں سے ووٹ کدھر گئے, آپ کو بھی بہتر پتا ہے. میں ذرا علی موسیٰ کو, لیٹ می گیو ہم دی لاسٹ ورڈ ہیئر. علی موسیٰ گیلانی صاحب, دیکھیں جو اپوزیشن کی بات ہے نا, میں سمجھتا ہوں کہ زین قریشی صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اپوزیشن کی نمائندگی کریں اور یہ بتائیں کہ کیا ڈیل ہوئی تھی, کیا ڈیل نہیں ہوئی تھی. بالکل بھی قطعاً ایسی ڈیل نہیں ہوئی تھی. میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں, میں بتا نہیں رہا ہوں. اپوزیشن لیڈر کی بات جو ہے وہ میٹنگ کے اندر جو بھی ہوا تھا, اس میٹنگ کے اندر میری اطلاعات کے مطابق یہ تھا کہ ہم نے یہ کہا گیا تھا کہ اپوزیشن لیڈر کا فیصلہ تب ہوگا جب چیئرمین سینٹ کا الیکشن اناؤنس ہو جائے گا اور اس کے الیکشن کے بعد کیا جائے گا. تو یہ باتیں جو ہے اپوزیشن لیڈر کی فی الحال اس پوزیشن کے اندر یہ ہے کہ اپوزیشن لیڈر یوسف رضا گیلانی تھے, جو کہ انہوں نے کہا اور ہمیں اپوزیشن لیڈر بنایا پاکستان پیپلز پارٹی نے ہے. پیپلز پارٹی نے ہمیں یہ عہدہ دیا ہے. پیپلز پارٹی کے کہنے پر یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کا الیکشن لڑے تھے. پیپلز پارٹی کے کہنے پر یوسف رضا گیلانی صاحب لیڈر آف دی اپوزیشن بنے. تو ہمارا فرسٹ رائٹ اپنی پارٹی کے ہیڈ کو ہم پارٹی کے ہیڈ کو ہی دیں گے, کیونکہ ہم پارٹی ڈسپلن فالو کرتے ہیں. تو ہم نے اپنا استعفیٰ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی دینا تھا, اور جس کو اگر یہ چیز ہضم نہیں ہو رہی تو وہ اپنے پیٹ کا درد کہیں اور جا کے نکالے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب ان کو پسند نہیں آ رہے اپوزیشن لیڈر کی کرسی میں, یا جب میں ایک بریک لے لوں. بالکل ٹھیک, سو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی نے دیا, درد کس کو ہوا تھا, اور جب یوسف رضا گیلانی صاحب وزیر, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کو پرابلم تھی تو آپ کو جانا چاہیے تھا آگے, استعفیٰ لے کر اسٹیٹ چیئرمین سینٹ کو دینا چاہیے تھا. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین, بریک بعد واپس آئیں گے. یہ دونوں بڑی انٹرسٹنگ سٹوریز ہیں. اف یو لک ایٹ یہ جو ملتان کا حلقہ ہے, دو ہیوی ویٹس ہیں یہاں پر, یوسف رضا گیلانی صاحب بھی ہیں, شاہ محمود قریشی, دونوں ان کے صاحبزادے, دونوں ایکٹیو پالیٹکس میں. ایک الیکشن میں, شاید بائی الیکشن تھے اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن, علی موسیٰ گیلانی صاحب نے 86,000 ووٹ لے کے شاہ محمود قریشی صاحب کو ہرایا تھا. اب ذرا ٹیبلز ٹرن ہوئے. بریک لیتے, بریک کے بعد ذرا واپس آتے. صحافیوں کو بھی کہتا ہوں کہ تنقید تو بہت اچھی چیز ہوتی ہے, لیکن تنقید بھی جب آپ کریں تو اس کو بیلنس کریں. ہر جگہ میں سنتا ہوں نااہل گورنمنٹ, نااہل حکومت ٹاپ 3 پوزیشنز پہ دنیا کے اندر کس طرح آ گئی. ویلکم بیک ناظرین. عمران خان صاحب کے ایک جملے نے مجھے عمران خان صاحب کا یہ ایک اور جملہ یاد کرا دیا. میرے ساتھ ایک دفعہ گفتگو کرتے ہوئے پرائم منسٹر صاحب کو پتا ہوگا, اکثر مجھے کہتے ہیں تم بیلنس بہت کرتے ہو. تمہارا مسئلہ یہ ہے کیونکہ آئی لک ایٹ سم تھنگ اینڈ یو ہیو ٹو سی کہ کسی بھی ایشو پہ دونوں پارٹیز میں سے کوئی ایک ٹھیک ہوتی ہے. کبھی ایک حکومت ٹھیک ہوگی, اپوزیشن غلط ہوگی, کبھی اپوزیشن ٹھیک ہوگی, حکومت غلط ہوگی. سو واٹ یو ہیو ٹو ڈو از کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایشو پر کون ٹھیک یا غلط ہے, اور اس کے مطابق آپ اپنی پوزیشن لیتے ہیں. اور ان کو اس بات سے بڑا اعتراض رہتا تھا کہ بیلنس کیوں کرتے ہو. آج مجھے لگتا ہے وہ اس جگہ پہ آ گئے ہیں جہاں وہ بھی کہتے ہیں کہ بیلنس ہونا چاہیے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.